الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو غفور الرحیم ہے، اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو یوم عاشوراء کا دن ہے اس کی خصوصیت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خصوصیت سے مہدویت میں اس طریقے سے جو منایا جاتا ہے اسے بھی سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے چند حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن جو کوئی اپنے اہل و عیال پر جن پر ان کا نان نفقہ جو ہے لازم واجب ہے، جن پر فرض ہے، اگر کوئی اس دن ان میں اسرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر سارا سال اسرت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عاشوراء کے دن اگر کوئی بیمار پرسی کرتا ہے وہ تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کرنے کے برابر ہے، ان کی عیادت کرنے کے برابر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روز روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا بڑا اجر اور ثواب کے باعث ہے، اور اس سے گناہ جو ہے میٹتے ہیں اور درجے جو ہے بلند ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یوم عاشوراء کے لیے صدقے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور کرنا ہی ہے، اس کے لیے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا اپنی قوم کو حکم دو کہ اس دن میرے بارگاہ میں توبہ کرے تو میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن غسول فرمائے گا، غسول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مرض سے شفا عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اسے ہر بال کے عوض نیکیاں ملیں گی، اور جو بھی یتیم یا بے سہارا یا پھر بے یار و مددگار پر احسان کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھا ہوں گے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ عزیزان محترم، یوم عاشوراء کیا ہے؟ یوم عاشوراء کے دن ہی ارض و سما کا ظہور ہوا، اسی دن چاند تارے اور سورج کی تخلیق فرمائی، اسی دن جنت اور دوزخ کو بنایا گیا، اسی دن پہاڑوں اور سمندروں کو بنایا گیا، اسی دن ملائکہ مقربین کی تخلیق فرمائی، اسی دن لوح و قلم و کرسی کو ترتیب دیا گیا، اسی دن پہلی بارش و رحمت الہی نازل ہوئی، اسی دن قیام عرش اور قیامت بھی برپا ہوگی، اسی دن حضرت آدم و حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرودی گلزار ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ملی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ کنارے پر لگا جس پر آپ نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے شفا ملی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، اور اسی دن نمرود کی شکست ہوئی، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، اور اسی دن یزید پلید کو رسوائی و ذلت ملی، اور امام حسین کو شہادت عظمیٰ ملی، اور بل احیاء کا خطاب ملا۔ اسلامی تاریخی اعتبار سے انتہائی عظیم دن ہے، اور اس کو عالم اسلام کے مسلمان اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں، مگر قوم مہدویہ ہی ایک واحد گروہ و جماعت ہے جو اس کی حقیقی اور معنوی اعتبار سے مناتے ہیں، جو عین قرآن اور انبیاء کرام و اولیاء کرام کے مطابق ہے۔ عزیزان محترم، اسی روز خصوصیت سے ہر مہدوی ایک دوسرے سے معانقہ، مصافحات، معافی بھی کرتے ہیں، یہ بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ عزیزان محترم، جب آپ دیکھ رہے ہیں احادیث کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ بڑے ہی دن کا بڑے ہی فضائل کا حامل ہے۔ جس دل سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی سچے دل سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ خیر اعمال کے معاملے میں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ چاہے تو معاف فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، مگر لوگوں کو ہمیں
کہ ذلت دی ہے، انہیں رسوائی پہنچائی ہے، اگر ان کو ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کو اپنے گالی گلوچ سے، کسی کو چغلی اور غیبت سے ہم نے نقصان پہنچایا ہے، جب تک وہ نہ معاف کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے قوم مہدویہ میں اس تاریخ کی حقیقی معنوی اعتبار سے جو ہر انبیاء کرام کی سنت تھی، امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت سے پہلے اپنے گھر کو گئے، سب سے اپنے آپ کا معافی کروایا۔ انبیاء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، ہر پیغمبر اور اولیاء کرام کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیے عزیزان محترم، کیونکہ بندے کا معاملہ، بندوں کے حقوق، ایک بندے دوسرے بندے پر معاف نہ کر دیا جائے خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہماری عبادتیں رائے گاہ ہو کر رہ جائیں گی، بے سود ہو کر رہ جائیں گی۔ عبادتیں، نمازیں ہم ذکر فکر کرتے ہیں، یہ اپنی آخرت کے لیے ہی، اللہ کے لیے کی جاتی ہیں۔ اللہ چاہے تو معاف بھی کرے گا یا اس کا جو ہے قصاص کرے گا، حساب اور عدل کرے گا، مگر لوگوں کو اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے اگر کوئی کسی کا حق مارا ہے، کسی پر زیادتی کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی پر جھوٹ کہا ہے، کسی پر بغض کیا ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، چغلی کیا ہے، اور کسی سے بد زنی کیا ہے، کسی کے تعلق سے بد گوئی کیا ہے، کسی کے دلوں میں نفرتوں کو پھیلایا ہے، جب تک ایک دوسرے کا معاف نہ کر دیا جائے، جب تک وہ نہ معاف کرے جس کے تعلق سے برائی کی جا رہی ہے، تب تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے عوض ہماری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، اس کے سارے گناہ ہمیں دے دیا جائیں گے۔ تو اللہ کے میرے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کا یہ عمل رہا ہے، اسی لیے آپ نے کہا اللہ تو عبادت کے معاملے میں اس دن کی خصوصیت سے تو معاف کرے گا ہی، مگر لوگوں سے معافی کرنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری بخشش ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے ہر مہدوی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا بچہ ہو، ہر ایک دوسرے سے اس سنت کے دائرے کی باقی رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے عاجزی انکساری سے، کتنا غرور و متکبر انسان بھی کیوں نہ ہو، کتنا لڑا اور جھگڑا بھی کیوں نہ ہو، کیسے ہی دلوں میں نفرت ہی کیوں نہ ہو، مگر اس دن کی خصوصیت کو ایک دوسرے سے معانقہ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی کرواتے ہیں، اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر سے ایک زندگی نارمل طریقے سے ہو جائے، پھر سے زندگی میں محبت کی لہر پھوٹ جائے، پھر یہ نفرتیں ختم ہو کر ایک اچھی زندگی کا آغاز ہو جائے، کیونکہ یہاں پر ہماری زندگی نفرتوں کی بغض و نات کی وجہ سے ہی ہماری زندگی ابتر و دوزخ بن جاتی ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے کہا، مگر عزیزان محترم اس روز مہدوی کا باطن بھی صاف اور جسم بھی، اور اگر اندر سے گندا ہو تو باہر کی صفائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ گلے ملنا یا پھر ایک دوسرے سے معافی کا فائدہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دل بھی نہ مل جائے، جب تک کہ دل بھی نہ مل جائے۔ عزیزان محترم پڑھ کے دگان ہے شکر کا جب آپس میں مہدوی ملتے ہیں، الفت کی ہوائیں چلتی ہیں، اخلاق کے پھولیں کھلتے ہیں، جو خوشی ہماری ظاہر ہے، جو خوشی ہماری ظاہر ہے وہ خوشی ہماری باطن ہو، اس آن سے یا رب دل بھی ملے جس آن سے سینے ملتے ہیں، یہ شان ہونی چاہیے۔ یا پھر عزیزان محترم اگر بظاہر ہم معائنہ خواہ مصافحہ یا پھر معافی بھی کرا لے، مگر دل میں وہی بغض، وہی کینہ، وہی نفرت، وہی جو ہے بدزنی باقی رہے تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو کسی گاؤں میں واقع ہوئی تھی، کسی گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا اور مر گیا، لوگوں نے عالم دین صاحب شریعت کے پاس گئے جو اس کا علم اور عبور رکھتا ہو، اس سے فتویٰ پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو عالم دین نے فرمایا سارا پانی نکالو، چنانچہ لوگوں نے سارا پانی نکال دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کنویں سے پانی نکال کر اس عالم دین کے پاس گئے اور کہا حضور اکرم صلی اللہ آ کر کہا اے حضور اب تو کنواں پاک ہو گیا ہے، پہلے آپ یہ پانی پیے۔ تو اس عالم دین نے دیکھا کہ پانی میں بال تھے، پوچھا یہ بال کس چیز کے ہیں؟ وہ بولے اسی کتے کے ہیں۔ عالم دین نے کہا ارے بدبختوں تو کتا کہاں ہے؟ تو بولے اسی کنویں میں ہے۔ پھر عالم دین نے کہا ارے بے وقوفو کتا نہیں نکالا؟ وہ بولے عالم دین صاحب آپ نے کتے کو کب کہا تھا نکالنے کے لیے؟ آپ نے تو صرف پانی کو کہا تھا کہ پانی نکال دو، ہم نے پانی نکال دیا اور کتا تو اندر ہی ہے۔
اس عالم دین نے کہا بے وقوفو کتا اگر اندر ہی ہے تو پانی چاہے ہی 1000 بار نکالو کنواں پاک نہیں ہوگا، کنواں پاک نہ ہوگا۔ اسی طرح جب تک کہ پہلے کتے کو نکالو اس کے بعد کنویں میں تازہ پانی بھرو تو وہ پانی کے پینے کے لیے بھی تمہارے وضو کے لیے بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بغض وہ کینے کا کتا اگر سینے کے اندر ہی رہا تو گلے ملنے سے، ظاہری معافی کرنے سے 1000 بار بھی اس طرح کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے کنواں پاک کرنا ضروری ہے، پہلے دل کے کنویں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو کتا پہلے نکالو پھر پانی نکالو تو یہ تو ہی دل صاف ہوتا ہے، ورنہ دل میں بغض و عناد کا کتا پلا بڑا ہے۔ پہلے کتے کو اس نکالو گے نہیں تو دل پاک کیسا ہوگا؟ اجزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ملنے سے پہلے اس کے تعلق سے جتنی نفرتیں تھے، اس کے تعلق سے جھوٹ، چغلی، بغل، حسد، ریا، تکبر، کینہ، یہ سارے جو ہیں، یہ جو وہ لغویات ہیں، یہ جو وہ جانور کی خصلتیں ہیں، پہلے ان دل سے نکالو، اس کے بعد تمہارا ملنا، ہمارا معافی کرنا یہ حقیقی اور معنوی بن سکتا ہے، ورنہ رسم کے سوا اور کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ ظاہری رسم کے نام سے مرافعات کریں گے، اس کی حقیقی بات تبھی ہوگی جب دل سے دل ملے۔ اسی لیے شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں ہر چاند کی رات کو جو ہی، ہر مہینے کی چاند کی رات کو جو ہی ایک دوسرے سے گلے ملنے کی رواج کو باقی رکھا، تاکہ مہینے کے اندر بھی کسی بھائی دائرے کے دل میں ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے۔ تو اس خصوصیت کے دن سے معافی کا دن جو ہم مناتے ہیں، قرآن اور حدیث کی سنت ہے، اس کے دل سے دل پاک ہوتا ہے، کینہ اور حسد سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد موت بھی آئے تو کوئی غم نہیں، نیکیوں کا معاملہ تو میرا اللہ رب العالمین ہے، معاف کر دے گا، مگر لوگوں پر جو زیادتی اور ظلم کیے ہیں جب تک وہ نہ معاف کریں گے خدا بھی نہیں معاف کرے گا۔ سچے دل سے ایک دوسرے سے معافی کروائے۔ سننے والوں سے بھی ہم کہیں کہ ہمیں بھی ہمارا اللہ واسطے خاتمین کے وسیلے سے ہمارا کہا سنا کو مولا چولا معاف کیجئے واسطے اللہ کے، تو وہ بھی کہے گا میں بھی اللہ کے واسطے، مگر تو نے تو ظلم اتنی تکلیف دی ہے کہ معاف کرنے کے لائق نہیں، مگر تو نے کہہ دیا کہ اللہ کے واسطے، تو جا میں نے اللہ کے واسطے تیرے گناہ کو، تیرے مجھے جو تکلیف اور عذر پہنچایا ہے، عذر پہنچا اسے میں نے معاف کر دیا واسطے اللہ کے۔ یہ ہے خصوصیت مہدوی کا ہر عمل اللہ واسطے ہے، یہی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ جو طریقہ ہے ہمارے بزرگان دین سے چلا رہا ہے، اسے حقیقی اور معنوی اعتبار سے میں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حقیقی معنوں سے ہمارے دل سے ایک دوسرے مومن اور مہدوی بھائی کے تعلق سے کینہ، حسد اور بغض کو نکالتے ہوئے صاف دل ہو کر ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، اس دن کی خصوصیت کے صدقے سے، شہدائے کربلا کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے نیکی اور عبادتوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص اور عمل با محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رات اس دن کی خصوصیت صدقے سے ہمیں بھی وہ ایمانی حرارت عطا فرما، اور بیماروں کو صحت تندرست عطا فرما۔ بے یار و مددگار کے اللہ تو ان کی مدد فرما، اور ان کی اس جائز ضرورتوں کو اے اللہ پوری فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔